بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ سچ بتا شینا، یہ کس کا بچہ اپنی کوکھ میں لے کر بیٹھی ہے؟ تو نے تو مجھے جیتے جی مار دیا۔ اماں نفرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے اماں سے کہہ رہی تھی، قسم لے لو اماں، میں خود نہیں جانتی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تو کیا 2 دن کی بچی ہے جو تجھے اتنی بڑی بات پتہ نہیں چلی؟ میرے جانے کے بعد تو کس کے ساتھ منہ کالا کرتی رہی تھی؟ اب اس بات کا علم مجھے کیا ہوگا؟ اماں کی نفرت عروج پر تھی اور میرا کمزور وجود زمین پر گر گیا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں آیا تھا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی تھی، جبکہ اماں سر پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ ارے جب محلے پڑوس کی عورتوں کو پتہ چلے گا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں ایک گناہ پل رہا ہے تو وہ تو ہمیں اس محلے سے نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گی۔ خبردار، جو تو نے آج کے بعد گھر سے باہر بھی قدم رکھا تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ اماں اس قدر پرائی ہو جائے گی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ میری مجبوری بھی تو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ اب میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ پھر اماں خوفناک لہجے میں کہنے لگی، آج رات میں تجھے بشیرہ دائی کے پاس لے کر جاؤں گی اور وہ اس گند کو تیرے وجود سے جدا کر دے گی۔ اماں کی بات پر میں کام کر رہ گئی تھی، جانتی تھی کہ یہ عمل کس قدر خطرناک ہوگا، لیکن میری اور اماں کی عزت کے لیے یہی بہتر تھا۔ یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ پھر اس رات اماں مجھے اس دائی کے پاس لے گئی جو بہت عمر رسیدہ اور تجربے کار تھی۔ اماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، مجھ بیوہ پر رحم کرو اور میری بیٹی کو اس عذاب سے جان چھڑوا دو۔ یہ گھر میں اکیلی رہتی ہے، نہ جانے کس نے اسے بے ہوش کیا اور اس کے ساتھ غلط کام کر ڈالا۔ یہ بہت معصوم ہے، میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں۔ اماں کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ اس نے کس طرح میری عزت کا بھرم رکھا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بشیرہ دائی نے میرے پیٹ پر ہاتھ لگایا اور اماں سے کہنے لگی، توبہ کرو نسرین، میں ایسا گناہ کیوں کرنے لگی؟ بچہ اب پورے دنوں سے ہے، 2-4 دن بعد وہ جنم لینے والا ہے۔ دائی کی بات سن کر اماں اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں کی صدمے سے حالت بری تھی، سر جھکائے وہ کسی مجرم کی طرح اب گھر واپس آ گئی تھی، اور ان کے پیچھے پیچھے میں۔ آتے ہی انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کمبخت بدکار لڑکی کب سے منہ کالا کر رہی ہے اور آج میری آنکھیں کھلی ہیں۔ جب اس بات کو پورے 9 مہینے ہو چکے ہیں، میں حیرت سے اماں کو دیکھ رہی تھی اور سوچنے لگی کہ 9 مہینے کب؟ مجھے اپنے اندر یہ تبدیلی تو صرف 3 مہینے سے محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ میں نے اماں کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن وہ تو اماں نہیں، آج میرا وجود دیکھ لیا جو حد سے زیادہ پھیلا ہوا لگ رہا تھا۔ اور جب اماں کے اوپر انکشاف ہوا تو ان کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں جو اپنے پیٹ کی بیماری کا سوچ رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ میرا نام نوشین ہے، میں اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں نے تو میرا نام نوشین رکھا تھا، لیکن مجھے اس بات سے سخت نفرت تھی۔ کہا میں ایک نوکرانی کی بیٹی اور اماں نے میرا نام نوشین رکھ دیا تھا۔ اماں مجھے پیار سے شینا شینا کہتی تھی۔ بھلے ہی میں ایک غریب بیوہ ماں کی بیٹی تھی، لیکن اماں نے مجھے لاڈ پیار اور پالنے پوسنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ایک بنگلے میں کام کرتی تھی، جبکہ ابا کا چھوڑا ہوا ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان، جس میں میں اور اماں عزت کے ساتھ سر چھپائے بیٹھے تھے۔ کوئی بھی محلے پڑوس کا آدمی ہم پر انگلی اٹھانے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں اماں کی عزت تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ بیوہ ہوتے ہوئے بھی کیسے عزت کی زندگی گزار رہی ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی بہت اچھی کی ہے۔ بنگلے سے اکثر ماں میرے لیے خوبصورت کپڑے اور مالکن کی دی ہوئی چیزیں لے کر آ جاتی تھی، جن میں میک اپ، پرفیوم اور نہ جانے کیا کیا شامل ہوتا تھا۔ جب میں وہ کپڑے پہن کر تیار ہوتی تو اماں میری نظر اتارتی اور کہتی، میری بیٹی تو کسی شہزادی کی طرح لگتی ہے، دیکھو تو صحیح، اللہ نے بھلے ہی اسے غریب گھر میں پیدا کیا ہے، لیکن شکل و صورت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اماں کی بات پر میں دل ہی دل میں خوش ہو جاتی اور گھنٹوں تک اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی۔ لیکن ایک دن جب اماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ بیٹا، لڑکی وہی ہے جو عزت سے اپنے شوہر کی ہو جائے، اس لیے کبھی میری عزت کو رسوا نہ کرنا، اور کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جو زمانے میں ہم دونوں ماں بیٹی کو رسوا کر دے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ اماں کو مجھ پر پورا یقین تھا۔ آج کل اماں بنگلے سے بہت دیر سے آ رہی تھی، لیکن مجھے ڈر لگتا۔ اماں جب رات کے 11-12 بجے گھر لوٹتی تو میں بہت ڈرتی۔ اماں سے کہتی کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ کے جایا کرے۔
اماں مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ اماں کہتی کیا کروں بیٹی، مجبوری ہے، مالکن کی بیٹی کی شادی ہے، سب لوگ اسی کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، کام اتنا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی چھٹی نہیں ملتی، اور پھر مالکن کو ناراض بھی تو نہیں کر سکتی، اتنے سالوں سے ان کی وفادار بن کر ان کے گھر میں کام کر رہی ہوں۔ یوں اماں کا دیر سے آنا روز کا معمول تھا، لیکن ایک دن رات کے 12 بج گئے اور میں خوف زدہ تھی، کیونکہ مجھے اکیلے گھر میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ اماں کو اتنی دیر ہو گئی ہو۔ میں نے ایسے ہی گلی میں جھانک کر دیکھا، پوری گلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی اور میں اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اب مزید خوف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی چادر اوڑھی اور اماں کو بلانے کے لیے چل پڑی۔ اماں ایک دو بار مجھے بنگلے میں لے کر گئی تھی، جب مالکن کی بیٹی کی منگنی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ گئی تھی، اس لیے مجھے بنگلے کا راستہ معلوم تھا، لیکن ابھی راستے میں ہی پہنچی تھی کہ اچانک میں راستہ بھول گئی۔ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی، کافی دیر تک تو راستہ تلاش کرتی رہی، پھر تنگ آ کر گھر واپس آ گئی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے بیٹھی اماں کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اماں خود پریشان بیٹھی تھی، کہنے لگی شینا میری بیٹی تو آ گئی، کہاں چلی گئی تھی؟ میں اتنی پریشان ہو رہی تھی۔ اماں بھاگ کر میرے پاس آئی تھی تو میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں آپ کو لینے کے لیے بنگلے جا رہی تھی، لیکن مجھے راستہ ہی نہ ملا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملا تھا۔ نہ جانے میں کس عجیب راستے پر اس دن گئی تھی کہ وہاں سے آنے کے بعد اپنی طبیعت میں کچھ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اماں تو روزانہ بنگلے پر کام کرنے جاتی، جبکہ میں پورا دن ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ پھر ایک دن اماں واپس آئی تو پورا گھر بکھرا پڑا تھا، میں نے کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ اماں کہنے لگی شینا یہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے کوئی کام بھی نہیں کیا اور رات کو کھانا بھی نہیں بنایا۔ وہ مجھے گھور رہی تھی، پھر کہنے لگی وہ تو شکر ہے مالکن نے مجھے آج کھانا دے دیا ہے، کیونکہ آج ان کے ہاں دعوت تھی، ورنہ تو میں بھوک سے ہی مرتی۔ وہ ناراض تھی مجھ سے، لیکن میں اماں سے کہنے لگی اماں میں اپنی طبیعت میں کچھ عجیب سستی سی محسوس کر رہی ہوں، مجھے بہت بوجھل پن محسوس ہو رہا ہے۔ اماں نے ٹالتے ہوئے کہا ایسا ہی ہو رہا ہوگا، سارا دن بستر میں پڑی ہوگی، جو میں کہتی ہوں کہ بانوں سے تم بھی سلائی سیکھ لو تاکہ تمہارا ذہن بھی بڑھ جائے۔ کتنا کہا تھا میں نے کہ میٹرک کے بعد کالج کی پڑھائی بھی کر لو، آج کل تعلیم بہت ضروری ہے۔ میری اماں دوسری ماؤں سے بہت مختلف سوچتی تھی، میں انہیں فخر سے دیکھتی گئی، بے شک وہ ایک عظیم ماں تھی، میں تو انہیں دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے سستی چھوڑی اور پٹافٹ سارے گھر کا کام کاج سمیٹنے لگی۔ مالکن نے جو کھانا دیا تھا وہ آج سے پہلے اتنا اچھا نہ لگا تھا۔ پھر ہم دونوں ماں بیٹی نے کھانا کھایا اور رات کو میں بستر پر لیٹ گئی، لیکن عجیب سے احساس پر میری آنکھ کھلی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں نے جیسے ہی آنکھ کھول کر دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ میرا پیٹ بڑھانا پڑا تھا۔ سچ میں ہی یہ احساس بہت ہی خوفناک تھا۔ اماں کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اماں کو دیکھ کر جلدی سے میں نے اپنا وجود ڈھک لیا اور چادر اوڑھ لی۔ اماں نے مجھ پر آیت الکرسی کا ورد کیا اور پھر سونے کے لیے کہہ دیا۔ میں نہ جانے کیوں رات کو اتنا ڈر گئی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے ہی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا پیٹ بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس سے اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہر وقت میں اداس بیٹھی رہتی، کسی کام میں میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، لیکن ایک دن اماں کی نظر میرے وجود پر پڑی تو ان کی چیخیں نکل گئیں، شینا یہ تو نے کیا کیا؟ اماں میں نے کچھ نہیں کیا، میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اماں نے 2 تھپڑ میرے منہ پر مارے۔ جھوٹ بولتی ہے مکار لڑکی، تو نے کسی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور اپنے اب اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اماں کے اس الزام پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں کہنے لگی اماں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میری بات کو سمجھے، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، میں تو کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، تو پھر یہ تیرا وجود جو کسی ایسی عورت کا لگ رہا ہے جو عنقریب ماں بننے والی ہو۔ میں نے تجھے اتنی آزادی دی، اتنی اچھی تربیت کی، کسی چیز کی کمی نہ چھوڑی، اور تو نے مجھے رسوا کر دیا۔ پھر اس رات دائی بشیرہ نے بھی یہ قیامت خیز انکشاف کیا کہ بچہ اپنی عمر کا پورا ہو چکا ہے اور جلد اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اماں نے مجھ سے بات چیت کرنا بند کر دی تھی، وہ مجھے ایک بدکار لڑکی سمجھتی تھی۔ اس رات میں آنسو بہاتی رہی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ لیکن ایک رات میں سو رہی تھی، جب اچانک اٹھی مجھے اپنے پیٹ پر ہلچل سی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی میں بستر سے اٹھنے لگی تو اپنی چارپائی کے ارد گرد کھڑی ہوئی۔ 4 عورتوں کو دیکھ کر میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، لیکن اچانک ایک اور عورت نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر کہنے لگی اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے،
چلو ہمارے ساتھ۔ اب ان چاروں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا۔ میں اپنے گھر سے بہت دور جا رہی تھی۔ میں اماں کو آواز لگا کر انہیں جگانا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اماں یہ اجنبی عورتیں کون ہیں جو مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں، لیکن اماں تو بالکل بے ہوش نیم سو رہی تھی۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کی اکلوتی بیٹی کو کوئی اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اب وہ مجھے ایک بیابان جنگل میں لے گئی۔ ایک عورت نے مجھے عجیب سا شربت پلایا۔ اس کے پیتے ہی میں بے حس و حرکت ہو گئی تھی اور وہ چاروں مجھ پر جھک گئی تھی۔ تبھی اچانک میرے کانوں میں بچے کی رونے کی آواز آئی تھی۔ میں بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ کسی درد کا احساس، لیکن ان کے ہاتھ میں 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، ہم بچوں کو لے جا رہے ہیں، لیکن تمہارے پاس دوبارہ آئیں گے، ہمارا انتظار کرنا۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی اور میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر پڑی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ تبھی اماں نے میرے جسم کو دیکھا تو حیرت سے کہنے لگی، یہ کیا، تمہارا بڑا ہوا پیٹ خود بخود کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کیا تم نے ان بچوں کو جنم دے دیا ہے؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں گھر کیسے پہنچی اور میں رات کو کہاں گئی تھی۔ پاگلوں کی طرح اماں کو دیکھتی رہی۔ پھر اماں کہنے لگی، شکر ہے خدا نے ہماری عزت محفوظ رکھی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اگر تم نے ان بچوں کو کسی کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے تو ٹھیک کیا، ویسے بھی وہ ناجائز بچے تھے، اور تم اگر ان بچوں کو پالتی تو سارے محلے والے کہتے کہ ایک کماری لڑکی کے پاس یہ بچہ کہاں سے آیا۔ میں اماں کی کوئی بھی بات نہ سمجھ پا رہی تھی۔ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا اماں نے اس کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں اپنی کیفیت کیسے بتاتی؟ پھر اس دن آدھی رات کو میں خود ہی گھر سے نکلی، کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی اور اس دن کی طرح مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے پکار رہا ہو۔ اسی پکار سے تنگ آ کر میں اماں کی تلاش میں ان کے پاس جا رہی تھی، لیکن پھر سے بیچ راستے میں بھٹک گئی۔ پاگلوں کی طرح راستہ تلاش کرتی میں واپس گھر پہنچی، لیکن یہ کیا، اماں تو اپنے بستر میں سو رہی تھی۔ انہیں تو خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کی بیٹی کہاں گئی ہے۔ اب میں پوری رات ایسے ہی بیٹھی رہی، لیکن ابھی وہ 2 دن ہی تو گزرے تھے کہ اچانک مجھے اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہونے لگی، وہی تبدیلی جو میرے ساتھ پہلے بھی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سے میں عجیب سی کیفیت لیے ہر وقت اپنے بستر پر پڑی رہتی۔ اماں کہنے لگی، اب تو خدا نے ہماری عزت رکھ لی، لیکن اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اب وہ مجھ پر نظر رکھنے لگی تھی، لیکن کام کرنا ان کی مجبوری تھی۔ وہ کہتی کہ میں جلد ہی تیرا جہیز جمع کر کے تجھے یہاں سے رخصت کر دوں گی، لیکن ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک میرا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑا ہونے لگا۔ ایک بار پھر سے میں بچوں کو جنم دینے والی تھی۔ اب میں ہر وقت چارپائی پر لیٹی رہتی، کالے رنگ کی چادر اوڑھ کر۔ اماں کو میں نے اس کی خبر بھی نہ ہونے دی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے گالیاں دیں، بددعائیں دیں کہ میں نے انہیں زمانے بھر میں رسوا کر دیا ہے، لیکن اس دن میں سو رہی تھی جب کوئی دھیرے دھیرے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا، جیسے کوئی دائی ہاتھ پھیرتی ہے۔ میرے اس احساس سے آنکھ کھل گئی تو میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی، کیونکہ میری چارپائی کے پاس کھڑی ایک خوفناک صورت والی عورت جو بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور میرے پاس کیوں آئی ہو؟ اپنے بچے کی حفاظت کرنے۔ اس بچے نے ہماری دنیا میں آنا ہے، اس لیے میں اسے دیکھنے آئی ہوں کہ یہ ٹھیک تو ہے نا، لیکن تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر عجیب و غریب مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگی، کیونکہ مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں جنات کی دائی ہوں اور شہنشاہ جنات کے بچوں کو میں نہیں دیکھوں گی تو کون دیکھے گا؟ بچے خیریت سے ہیں، جلد ہمارے پاس آ جائیں گے، بس تم ان کا خیال رکھنا۔ لیکن تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی ہر بار میں حاملہ ہو جاتی ہوں۔ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، جب تک 11 بچے پیدا نہیں کرو گی تب تک اس چیز سے آزادی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور آزادی ہی آزادی ہوگی۔ تم آسمان پر موجود چاند کی طرح چمکنے لگو گی۔ یہ بچے تو تمہاری قسمت بدلنے آئے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اب میں سمجھ گئی کہ ضرور یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے جو اماں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اب میں ہر وقت چارپائی پر پڑی رہتی، اماں مجھے باتیں سناتی رہتی کہ ایک بار پھر سے تو ویسے ہی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس بار میں تجھے تیرے حال پر چھوڑ دوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تو میرے پیٹ پیچھے یہ سب کرتی ہے، ضرور تو نے کسی لڑکے کے ساتھ یارانہ بنایا ہوا ہے۔ اپنی ماں کی بات پر میں پوری رات آنسو بہاتی رہتی، کیونکہ وہ مجھے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ کاش وہ مجھے ایک بار سمجھ سکتی۔ پھر جیسے ہی 3 مہینے پورے ہوئے، ایک بار پھر سے میں درد میں تڑپتی اس دن گھر میں اکیلی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔
لیکن اماں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کی مالکن کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اور وہ وہاں پر مصروف تھی۔ ہر رات وہ آتی تو ان کے ہاتھ میں ڈھیروں کھانا ہوتا، لیکن میں ایک چیز بھی نہیں کھاتی تھی کیونکہ میں اپنے آپ سے ہی تنگ آ گئی تھی، اور آج درد میں تڑپتی میں گھر میں اکیلی تھی جب اچانک ہی دروازہ کھلا اور 4 عورتیں اندر آ گئیں۔ میں انہیں پہچان گئی تھی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جو اس دن میرے سامنے آئی تھی۔ ایک بار پھر سے مجھے سہارا دے کر وہ اسی بیابان جنگل میں لے جا رہی تھی، اب کہ میں نے منہ سے کوئی آواز ہی نہ نکالی تھی۔ میں نے خود کو کمزور سمجھ کر اپنا آپ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ نہ مجھے کوئی درد ہوا نہ ہی کوئی تکلیف۔ انہوں نے مجھے ایک لال عجیب سا شربت پینے کے لیے دیا اور میں وہیں پر پڑی رہی، لیکن جب ہوش آیا تو ان کے ہاتھوں میں 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہیں میں نے ابھی ابھی جنم دیا تھا۔ میں نے دیکھا خوشی کے مارے وہ رقص کر رہی تھیں، خوشیاں منا رہی تھیں۔ دوسری طرف میرے اوپر غم کی فضا چھا گئی تھی۔ ایک بار پھر سے سہارا دے کر وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور اماں کو خبر بھی نہ ہوئی، لیکن اچانک ہی دہشت سے میری آنکھ کھل گئی تھی، کیونکہ بالکل میری جیسی ایک لڑکی اماں کے برابر والی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں جا کر لیٹی تو وہ اٹھ کر چپ چاپ ان عورتوں کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن اس دن چیخ چیخ کر میں اماں کے سامنے رو رہی تھی، اماں خدا کے لیے آپ مجھے کسی مولوی کے پاس لے کر جاؤ، میرے پیچھے وہ لگ گئے ہیں، وہ جو کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ ہر رات میرے پاس آتے ہیں۔ اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی میری بیٹی تیرے اندر یہ تبدیلی ایسی ہی نہیں ہے، میں ہی پاگل تھی جو تجھے لان تان ملامت کرتی رہی، ضرور تجھے کچھ ہو گیا ہے۔ ہاں ماں خدا کے لیے میری مدد کرو ورنہ میں مر جاؤں گی، آپ نہیں جانتی کہ میں ہر 3 مہینے بعد ان کے بچے پیدا کر رہی ہوں، ان کا کہنا ہے کہ جب تک میں 11 بچے پیدا نہیں کروں گی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ یہ سن کر اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پھر وہ کہنے لگی میں آج ہی مالکن کے پاس جاتی ہوں، 10-15 دن کی چھٹی لے کر آ جاؤں گی اور پھر تجھے لے کر ایک عالم کے پاس جاؤں گی جو اس کالونی سے باہر رہتا ہے، دور پہاڑیوں پر، وہ ایسی چیزوں کا علاج کرتا ہے۔ اماں کے جانے کے بعد میں نہانے چلی گئی، لیکن جیسے ہی نہا کر باہر نکلی تو خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، کیونکہ ایک بار پھر سے میں حاملہ ہو چکی تھی۔ میرا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑا لگ رہا تھا۔ پورا دن میں سست رہی، پھر جیسے ہی شام ہوئی تو اماں بھی مجھے پہچان گئی، کہنے لگی ارے کیا ایک بار پھر سے تو ان بچوں کو جنم دینے والی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی اماں یہ بچے ہر 3 مہینے بعد پیدا ہوتے ہیں اور یہ انسان کے نہیں بلکہ جنات کے بچے ہیں۔ یہ سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی کاش میں پہلے سمجھ جاتی کہ یہ کوئی ایسا ہی معاملہ ہے تو مجھے اتنی دیر نہ ہوتی، لیکن ابھی بھی وقت ہے، میری بیٹی چل، میں تجھے کل صبح ہی اس عالم کے پاس لے کر جاؤں گی، ہم دونوں کسی کو بنا بتائے وہاں جائیں گے۔ میں اماں سے لپٹ کر سو گئی تھی، لیکن دوسرے ہی دن اماں مجھے اس کے پاس لے کر جانے لگی، لیکن وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا تھا اور پیدل جانا پڑتا کیونکہ پہاڑیوں کا راستہ بہت خطرناک تھا، لیکن پھر بھی میں نے اور اماں نے یہ راستہ پار کر لیا تھا۔ اماں نے دیکھا کہ اس عامل کے آستانے پر بہت رش ہے، پھر ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ گئی اور رش کم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اماں کہنے لگی تیرے ساتھ تو سب سے الگ معاملہ ہے، مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یوں شام تک رش کافی کم ہو گیا تھا، لیکن اب رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ پھر اماں مجھے اس عامل کے پاس لے گئی۔ اماں کہنے لگی عامل بابا میری بیٹی 7 پردوں میں رہنے والی، لیکن اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو میں اپنے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ تبھی وہ عامل کہنے لگا یہ لڑکی تو بڑی ہی خوش نصیب ہے، ارے ایسی خوش نصیب تو بہت ہی کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیا تم جنات کے بچوں کی ماں بننے والی ہو؟ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ اماں کہنے لگی لیکن عامل بابا ہمارے لیے یہ بہت رسوائی کی بات ہے، ابھی تک محلے پڑوس کی کسی عورت نے یہ راز نہیں جانا، جس دن راز جان لیا تو اس دن ہم رسوا ہو جائیں گے۔ میری بیٹی کو آپ بچا لیں، اس کے سامنے وہ جنات آتے ہیں اور اس سے بھی باتیں کرتے ہیں۔ تبھی عامل نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا یاد کرو بیٹی پہلی دفعہ ان سے کب ٹکرا ہوا تھا، مجھے بتاؤ ساری بات جو تم نے اپنی ماں سے بھی چھپا رکھی ہے۔ اب میں نے سر جھکا لیا تھا۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں نے ان سے کون کون سی بات چھپائی ہے، لیکن میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں نے اماں سے ایک بہت بڑی بات چھپائی تھی، میں چاہ کر بھی اماں کو حقیقت نہ بتا سکی۔ پھر میں کانپتے لہجے میں کہنے لگی اماں اس رات جب آپ پہلی دفعہ بہت دیر سے گھر آئی تھی، میں آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کو تلاش کرنے کے لیے وہاں چلی گئی تھی، وہاں پر مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب اماں بالکل خاموش تھی، لیکن میں نے اپنی بات جاری رکھی اور ان سے کہنے لگی اماں وہ رات بہت ہی خوفناک تھی، میں آپ کو تلاش کرتی کرتی اس راستے پر چلی گئی، مجھے ایک شخص ملا جو میرے لیے بالکل ہی اجنبی تھا، لیکن اچانک ہی مجھے ایک خوبصورت محل دکھائی دیا اور میں بغیر سوچے سمجھے وہاں چلی گئی۔ اندر جا کر دیکھا تو بہت سے لوگ جمع تھے،
میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ہی مجھے پیاس لگنے لگی۔ پیاس کی شدت سے میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ تبھی مجھے سامنے ٹرے میں بہت سارے بے رکھے ہوئے نظر آئے۔ ان پھلوں کو دیکھ کر میں انہیں کھانے کے لیے بےتاب ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ پھل کھائے تو اچانک ہی ایک بوڑھی عورت کی نظر مجھ پر پڑی۔ پھر وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، ارے جس مقصد کے لیے پھل رکھے گئے تھے وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمیں وہ آدم زادی مل گئی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ سب نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ ان لوگوں کے چہروں پر خوشی تھی، لیکن میں ان کا چہرہ دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ میں نے تو کبھی بھی پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک چیز کھائی تھی ان کی اجازت کے بغیر، اور وہ لوگ اس بات پر خوش ہو رہے تھے۔ تبھی وہ بوڑھی عورت میرے قریب آ کر کہنے لگی، لڑکی جانتی ہو یہ پھل کس کے لیے رکھے گئے تھے؟ تاکہ کوئی لڑکی آئے اور انہیں کھا لے اور ہمیں وہ دے دے جو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ میں نے تو وہ پھل کھا لیے ہیں، تو کیا اب وہ میرے ساتھ ہوگا؟ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں حیران پریشان سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ تبھی وہ مکاری سے کہنے لگی، ارے ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے شہنشاہ جنات کی ضرورت ہے۔ جانتی بھی ہو پچھلے 20 سالوں سے اس قبیلے میں کوئی بچے پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے اوپر کسی نیک جنات کی بد دعا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ ایک غلط عمل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ہمیں تنگ کر کے بد دعا دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں سے ہم بچوں سے محروم تھے، لیکن کئی سالوں کی محنت کے بعد ہم نے ان پھلوں پر ایک خاص عمل کیا، وہ بھی صرف اولاد کے لیے۔ اب تم ہی وہ لڑکی ہو جو ہمیں بچے دو گی۔ جیسے ہی شہنشاہ جنات کے 11 بچے مکمل ہوں گے، اس کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی۔ لیکن ہم تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، تمہاری خواہش سے بھی زیادہ تمہیں دولت دیں گے۔ جس کی تم آرزو کرو گی وہ سب کچھ تمہیں حاصل ہو جائے گا، بس ایک بار ہماری بات مان لو۔ میں الٹے قدموں سے دوڑی آئی، ان سے چیختے ہوئے کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں تم جنات کے بچے پیدا نہیں کروں گی۔ میں ایک آدم زادی ہوں، انسانوں کی دنیا سے آئی ہوئی ہوں، میں غلطی سے یہاں آ گئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر انہیں کہتی وہاں سے بھاگ آئی تھی، لیکن بیچ راستے میں ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر میں اس دن گھر کیسے پہنچی مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ زندگی معمول کے مطابق دوبارہ شروع ہو گئی تھی، لیکن اگلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ جب میں سچ مچ حاملہ ہو گئی اور پھر 3 مہینے بعد میں نے جنات کے بچوں کو جنم دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ پہلے 3 بچوں کو جنم دیا، اس کے بعد میں نے 3 اور بچوں کو جنم دیا، اور اب پھر سے حاملہ تھی۔ اس کا مطلب ہے جب تک ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا وہ لوگ مجھے ایسے ہی حاملہ کرتے رہیں گے، اور شہنشاہ جنات اپنے بچے پیدا کرواتا رہے گا۔ اب اماں سر پکڑ کر رو رہی تھی، کہنے لگی، کب تک میں محلے والوں سے یہ باتیں چھپاؤں گی؟ اگر انہیں پتہ چل گیا تو ہمارا سر چھپانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ لوگ ہمیں دھکے دے کر اس محلے سے نکال دیں گے۔ میں بھی رو رہی تھی اور اماں بھی۔ اب اس بڑے عامل کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر اماں کہنے لگی، چل میرے ساتھ، مجھے وہ جگہ دکھا جہاں پر تو نے وہ محل دیکھا تھا، جنات کا محل۔ میں اس شہنشاہ جنات سے کہوں گی کہ میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ میری بیٹی کی زندگی برباد کر دے گا۔ اب اماں مجھے وہیں لے کر جا رہی تھی، میں پاگلوں کی طرح وہیں چلتی جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی نیچے گر گئی۔ مجھے تکلیف ہو گئی تھی۔ اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کہنے لگی، اب اس ویرانے میں کون تیری مدد کو آئے گا؟ لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ضرور آئیں گی، انہیں اپنے بچوں کی ضرورت تھی، اور وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں نیچے گری تو اچانک ہی 4 عورتیں دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے کالے رنگ کے لباس پہن رکھے تھے۔ ان کی دہشت دیکھ کر اماں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی، جبکہ انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا تھا۔ تبھی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے ایک خاص دوائی پلائی گئی تھی، جس سے پیتے ہی میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ان کا خوشی سے لال چہرہ دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں پھر سے 3 بچے تھے۔ عورت میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، بس 9 بچے ہو گئے، اب 2 بچے اور ہوں گے، اس کے بعد ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن اچانک اماں بھاگتی ہوئی آئی اور انہوں نے ان عورتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، روتے ہوئے کہنے لگی، میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کر رہی ہو؟ آخر اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تبھی ایک عورت پلٹی اور خوفناک لہجے میں اماں سے کہنے لگی، ہم جن ذاتیاں ہیں، ہم بہت دور سے یہاں آتی ہیں صرف اس کی خاطر۔ یہ لڑکی ہمارے لیے بہت خاص ہے، یہ ہمارا خاص کام کر رہی ہے، لیکن یاد رکھنا اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے وجود سے کوئی ثبوت نہیں نکلے گا کہ اس نے جنات کے بچوں کو جنم دیا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے قبیلے کا وہ پھل کھایا تھا جس پر ہمارے عامل نے ایک خاص عمل کیا تھا۔ وہ عمل اس نے 10 سال میں پورا کیا تھا، اور اس نے وہ پھل کھا لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا اثر اس کے اوپر ہوا، تبھی تو اس نے وہ بچے پیدا کیے ہیں۔ لیکن تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہاری بیٹی جنات کے لیے بہت خاص ہو گئی ہے۔ ایسی اہمیت ہمارے نزدیک کسی کی نہیں جیسی تمہاری بیٹی کی ہے۔
یہ کسی شہزادی کی طرح رخصت ہو کر اپنے گھر جائے گی، اسے آنچ بھی نہیں آئے گی۔ ہم اس کی حفاظت کا تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ساری جنزادیاں ہمارے سامنے سے غائب ہو گئی، ان بچوں کو لے کر، جبکہ میں بے دم سی زمین پر گری پڑی تھی۔ اب اماں مجھے گھر لے آئی تھی، لیکن اگلے دن پڑوس سے ایک عورت چلی آئی۔ اماں سے کہنے لگی، ارے وہ عامل پوچھ رہا تھا تمہارا، کہنے لگا اس عورت کی بیٹی کیسی ہے جو حاملہ تھی؟ کیا سچ میں ہی تیری بیٹی حاملہ ہے؟ نسرین، تو نے تو ابھی اس کی شادی بھی نہیں کی، وہ کیوں تیرا منہ کالا کر رہی ہے؟ اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ میرا غصے سے برا حال۔ میں آ کر چیختے ہوئے کہنے لگی، خالہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیوں کسی کی بیٹی پر الزام لگاتی ہے؟ تو نے میرا ایسا کیا دیکھ لیا؟ تو نے مجھ پر ایسا الزام لگایا؟ وہ فوراً ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ارے یہ بات میں نہیں بلکہ وہ عامل کہہ رہا تھا کہ وہ جو تمہاری پڑوسن ہے وہ اپنی حاملہ بیٹی کو میرے پاس لے کر آئی تھی۔ عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں تم پر الزام نہیں لگا رہی بیٹی۔ اب وہ کھوجتی نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی میں نے چادر اتار کر پھینک دی اور اس سے کہنے لگی، اچھی طرح دیکھ لو خالہ، میں بالکل پاک صاف ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ کہتے ہی میں اندر چلی گئی، جبکہ اماں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ پھر انہوں نے دوبارہ کام پر جانا شروع کر دیا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اماں جانتی تھی کہ اب جنات کے آگے ان کی ایک نہیں چلے گی۔ وہ میرے وجود سے اپنے پورے 11 بچوں کو جنم دلوائیں گے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، بھلے میں صحرا میں پہنچ جاؤں، تب بھی وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے۔ بس یہ آخری 2 بچے پیدا ہونے کے بعد اب میں ان کے شکنجے سے آزاد ہو جاتی، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس پڑوسن عورت نے پورے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ شینا تو حاملہ ہے اور یہ ایک بچے کو جنم دینے والی ہے۔ شاید اس کی ماں نے اس کا بچہ ضائع کروا دیا ہے۔ اب ہر ایک کی زبان پر میری بدکاری کے چرچے تھے۔ سب کہتے کہ لڑکی اکیلی رہتی تھی، ماں تو کام پر چلی جاتی تھی، پیچھے سے کوئی گل کھلا دیا ہوگا۔ اماں کہنے لگی، جس کا خوف مجھے سونے نہیں دیتا تھا آج وہی بات ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بہت مجبور ہو گئے تھے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اب میں آخری بار حاملہ ہو چکی تھی۔ شہنشاہ جنات کا 10واں اور 11واں بچہ پیدا کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد میں آزاد ہو جاتی، لیکن اب میں رسوا ہو چکی تھی۔ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور کہنے لگی، اب ہم دونوں ماں بیٹی کا اس محلے میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ محلہ چھوڑ کر جانا ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے اماں کس قدر پریشانی کا شکار ہو گئی ہیں، لیکن یہ سب کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پھر اماں نے مجھے ایک دن آدھی رات کو تیار ہونے کو کہا۔ میں سخت دہشت زدہ نظروں سے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ مجھے کسی یتیم خانے میں چھوڑنے جا رہی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ یوں ہی چلتے چلتے میں ایک ویران جگہ پر پہنچ گئی۔ سامنے ایک جھونپڑی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اماں کہنے لگی، تو 3 مہینے تک یہیں پر رہے گی، جب تک اس شہنشاہ جنات کے 11 بچے پورے نہیں ہو جاتے۔ تو یہاں سے باہر نہیں آئے گی، وہاں پر ایک فقیر رہتا ہے، وہ تیرے ساتھ رہے گا۔ میں کہنے لگی، اماں تو مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ میں بھلا اکیلی اس جھونپڑی میں کیسے رہوں گی؟ اماں کہنے لگی، یہ بہت ضروری ہے۔ میں محلے پڑوس میں کہہ دوں گی کہ میری بیٹی اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی، جو کہ گاؤں میں رہتی ہے۔ اس طرح ہماری تھوڑی بہت عزت بچی ہے، وہ سلامت رہے گی، ورنہ ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر اماں اتنی سنبھل گئیں کہ اس نے پلٹ کر بھی مجھے نہیں دیکھا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے میں اکیلی رہ گئی، جب اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اچھل پڑی۔ سامنے ایک بوڑھا فقیر کھڑا تھا۔ پریشان مت ہو بیٹی، تم یہاں محفوظ ہو، تمہاری عزت بچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اماں اتنی سنگ دل بن جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ فقیر کہنے لگا، اس نے تمہاری بہتری کے لیے یہ سب کیا ہے، اب وہ یہاں سے جاتے ہی تمہارا رشتہ طے کر دے گی، اور پھر جب تم فارغ ہو کر وہاں جاؤ گی تو تمہاری شادی کی جائے گی۔ یوں لوگوں کو تمہاری ذات پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں اپنی اماں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن تمہیں جو محسوس ہو رہا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہو رہا، بلکہ اس عمل کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے غلطی سے وہ پھل کھا لیا۔ وہ پھل کسی جنزادی نے کھانا تھا، لیکن وہ پھل ایک آدم زادی نے کھا لیا، اسی لیے تمہارے وجود سے شہنشاہ جنات کے بچے جنم لے رہے ہیں۔ جب اس عمل کا اثر ختم ہوگا تو تم بھی بالکل آزاد ہو جاؤ گی، پہلے کی طرح۔ لیکن آپ کون ہیں اور آپ نے مجھے اپنے پاس کیوں رکھا؟ اب میں حیرت سے اس فقیر سے سوال کر رہی تھی کہ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں بھی ایک جن زاد ہوں۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑی تھی، خوفناک نظروں سے اس فقیر کی طرف دیکھنے لگی۔
تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، گھبراؤ مت میری بیٹی، میں ایک جن ذات ضرور ہوں لیکن میرا شمار نیک جنات میں سے ہے۔ مجھے شرمشاہ جنات نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ کئی دن پہلے انسانوں نے تم پر الزامات لگائے تھے، اسی مداوے کے لیے انہوں نے یہاں حفاظت کے طور پر تمہیں بلا لیا ہے تاکہ کوئی تم پر انگلی نہ اٹھا سکے، اور اب یہاں میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ جو تمہارے کھانے کی خواہش ہے یا پھر جس چیز کا تمہارا دل چاہتا ہے وہ ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، اور تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی غم نہیں ہوگا۔ اس کی بات مان کر اب میں یہیں پر رہ رہی تھی۔ واقعی یہ ایک پرسکون جگہ تھی۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس دنیا سے ہی آزاد ہو گئی ہوں۔ رات کو آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتی اور دن بھر اس جنگل کی سیر کرتی رہتی، جہاں پر خوبصورت درخت، پھل، پیڑ، پودے سبھی کچھ تو موجود تھے، اور یہاں پر پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی سنائی دیتی۔ میں اپنا ذہن بالکل خالی محسوس کرتی، مجھ پر کوئی بھی منفی سوچ نہیں آتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ان جنزادیوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں جانتی تھی کہ آج میں نے شہنشاہ جنات کے پورے 11 بچوں کو جنم دے دیا ہے، اور آج کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گی۔ پھر اس رات وہ سب مجھے میرے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی، ارے تو میری شہزادی ہے، میں نے کس مجبوری کے تحت تجھے وہاں چھوڑا، یہ بات تو نہیں جانتی۔ اب سارے محلے والوں کے منہ بند ہو گئے ہیں۔ جب میں نے ان سے کہا کہ وہ گاؤں میں رہنے والی اپنی خالہ کے گھر گئی ہے، اور یہ دیکھ میں نے تیرا رشتہ بھی طے کر دیا ہے، میرے جاننے والے ہیں، ان کا بیٹا بہت شریف اور نیک ہے، غریب لوگ ہیں لیکن بہت اچھے ہیں، اس لیے میں نے ان کے ساتھ تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اب پریشان ہوتی ہوں کہ تیری شادی کی تیاریاں کیسے ہوں گی، کیونکہ میں نے تیری شادی 2 سال بعد کرنے کا سوچا تھا، نہیں جانتی تھی کہ اچانک یہ آفت ٹوٹ پڑے گی۔ میں کہنے لگی، اماں جو ہوا اسے بھول جائیں، اور میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، اس لیے آپ میری شادی بعد میں کرنا، میں آپ کے لیے اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اماں کہنے لگی، میری فکر چھوڑ، مجھے تیری فکر ہے، کیونکہ اب تو جوان ہو گئی ہے، اور میں تیری شادی کر کے بس تجھے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ نہ جانے میری آنکھیں کب بند ہو جائیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں پہلے ہی اپنی زندگی میں تجھے اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے، بس جو بھی ہو تیاری ہو جائے گی۔ اماں نے میری منگنی تو کرنا دور کی بات ہے، بس ڈائریکٹ شادی کی تاریخ رکھ دی تھی، جبکہ میں شدید مایوسی کا شکار تھی۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بس اب میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، میں خالی ذہن کے ساتھ ہر وقت اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ پھر ایک دن اماں کہنے لگی، میں نے مالکن سے تیری شادی کے لیے کچھ پیسے ادھار مانگے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور دے دے گی، بہت تھوڑی بہت تو شادی کی تیاریاں ہو ہی جائیں گی۔ میں بالکل خاموش تھی۔ اماں کو یوں پریشان دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ اب شادی میں صرف 1 ہفتہ رہتا تھا جب محلے والی جاسوسی کرنے آتی کہ آخر یہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کہاں سے کر رہی ہے۔ وہ بار بار اماں سے پوچھنے آتی کہ یہ بیٹی کی جہیز کے لیے کیا کیا تیاریاں کر لی۔ مجھے ان کے اوپر غصہ آتا تھا، مجھے اب ہر ایک انسان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ لیکن ایک رات سب کے ہوش اڑ گئے جب آدھی رات کو ہمارے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا تو وہ حیران پریشان سی باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 عورتیں تھیں، نقاب پوش، کالے رنگ کے کپڑے پہنے، لیکن ہاتھوں میں بڑے بڑے تھال لے رکھے تھے۔ ان کے اوپر پردہ ڈھکا ہوا تھا، جیسے ان تھال کے اندر کچھ خاص سی چھپا کر رکھی گئی ہو۔ لیکن اماں ان کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئی، کیونکہ وہ انہیں پہچان گئی تھی۔ یہ وہی جنزادیاں تھیں جو ہر دفعہ میری طبیعت خراب ہونے پر پہلے سے ہی جان جاتی تھی۔ وہ اب اندر آ گئی تھیں۔ پھر انہوں نے ان تھالوں پر سے کپڑا ہٹانا شروع کیا۔ اماں اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس میں خوبصورت سونے چاندی کے زیورات اور ایک تھالی میں بہت خوبصورت لال رنگ کا جوڑا رکھا تھا۔ پھر وہ سرگوشی میں اماں سے کہنے لگی، یہ سب شہنشاہ جنات نے تمہاری بیٹی کے لیے بھجوایا ہے، کیونکہ تمہاری بیٹی نے ان کا دل جیت لیا۔ دراصل برسوں پرانی بات ہے، جب ہمارے پورے قبیلے پر کسی نے یہ خطرناک عمل کر دیا تھا، اور ہم نے جھوٹ موٹ کا ناٹک کیا کہ ایک لڑکی کو لا کر اسے حاملہ کرتے اور پھر اس سے بچے پیدا کرواتے، جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب عمل کا نتیجہ تھا، ورنہ تمہاری بیٹی آج بھی پاک صاف ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے بے فکر ہو کر اس کی شادی کر دو، اور ہم جنات ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے، کوئی اس پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ اور تم اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے پریشان تھی، تو آج کے بعد کبھی بھی پریشان ہونا نہیں پڑے گا، کیونکہ شہنشاہ جنات نے اسے جہیز دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ سارے زیورات اور ساری دولت اس کے نام پر ہے، کیونکہ اس نے ہمارا بہت بڑا کام کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں ساکت کھڑی تھی۔
اماں کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی کے سسرال والوں کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے جنات کے بچے پیدا کیے ہیں۔ تو وہ عورت یعنی کہ جو جن زادیاں تھیں وہ کہنے لگی ہرگز نہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ یہ ہم کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں بھی اب بچے ہونے لگے ہیں، اس لیے ہم نے اس کے اوپر ایک خاص عمل کر دیا تھا، لیکن اب ہماری جن زادیاں بھی حاملہ ہو چکی ہیں اور عنقریب ہمارے قبیلے میں جنات کے بچے ہی بچے ہوں گے۔ لیکن تمہاری بیٹی بھی ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ لوگوں کی لاکھ مخالفت اور خوف کے باوجود یہ وہیں آتی رہی جہاں پر ہم اسے بلاتے تھے، اس لیے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ہم اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ جہاں تک ممکن ہوگا اس کا ایسے ہی ساتھ دیتے رہیں گے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کو ڈھیروں تسلیاں دے کر وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ اب اماں ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی، حیران ہوتی کہ یہ سب کیا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ میری شادی شہزادیوں کی طرح ہوئی تھی۔ لوگ حیران تھے، سب نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبائی تھی۔ حیران پریشان وہ یہ سب دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر ایک لڑکی جو کل تک اتنی مشکلات کا شکار تھی آج دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جا رہی ہے۔ پھر اماں نے میری شادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مجھے لاکھوں کا جہیز دیا اور ساتھ میں سونے چاندی کے زیورات بھی۔ سسرال میں میرا شاندار استقبال کیا گیا۔ میرا شوہر ایک غریب آدمی تھا، لیکن میری وجہ سے اس کے حالات بدل گئے۔ پھر اس نے اپنا کاروبار شروع کیا اور آج میں شہزادی بن کر اپنے سسرال میں عیش کر رہی تھی۔ کبھی کبھار مجھے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں یاد آتا تو میں حیران ہوتی کہ کبھی میں نے جنات کے 11 بچوں کو جنم دیا تھا جو شہنشاہ جنات کے بچے تھے، لیکن در حقیقت بات کچھ اور تھی۔ وہ بات میں اور اماں سمجھتے تھے، وہ بات تھی ہی نہیں، بلکہ جن زادیوں نے ہمیں سچائی بتا دی تھی۔ آج بھی وہ باتیں سوچ کر میں مسکراتی ہوں تو میرا شوہر حیران ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے تم مسکراتے جا رہی ہو؟ میں اسے کچھ نہیں بتاتی، یہ راز میرے سینے میں دفن ہے اور میں اسے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔